روزانہ بیٹھے ہوتے. ایک نوجوان روزانہ گزرتا دیکھتا بابا جی بیٹھے ہوئے نہر کے کنارے. ایک دن اس نے پوچھ لیا نوجوان نے, بابا جی کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کو روزانہ دیکھتا ہوں آپ یہی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بزرگ کہنے لگے, بیٹا میں انتظار کر رہا ہوں یہ نہر سوکھ جائے اور میں اس سے گزر جاؤں. اب نوجوان کہنے لگا, بابا جی آپ پاگل ہو گئے, یہ وہ نہر ہے یہ پوری زندگی نہیں سوکھتی, یہ سارا سال چلتی رہتی ہے. آپ کی زندگی تو ختم ہو جائے گی, یہ نہر نہیں سوکھے گی, کوئی اور راستہ تلاش کرو نہر کو پار کرنے کا. تو ان بزرگوں نے پھر جواب دیا, فرمایا بیٹا تمہیں یہی تو سمجھا رہا ہوں, تم کہتے ہو میری مصروفیت میں سے کوئی وقت نکلے میں اللہ کی عبادت کروں, ایسا نہیں ہو سکتا. تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, وقت نکلے گا نہیں, تمہیں وقت نکالنا پڑے گا. تمہیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے اپنے ٹائم کو مینج کرنا پڑے گا, اپنے وقت کو نکالنا پڑے گا. پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے جب نماز کا ٹائم ہو سارے کام چھوڑ نماز پڑھیں. جب دین کا کوئی کام ہو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. بعض وقت ہم سستی کر جاتے ہیں, دنیا داری میں سستی نہیں ہوتی, مال میں سستی نہیں کرتے, پیسے میں سستی نہیں کرتے, لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے اس وقت ہم سستی کر جاتے ہیں. اللہ کا خوف جو ہوتا ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اپنے دلوں میں پیدا کریں. جس دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے, اچھا ہمارے بڑے کتنا روتے تھے خوف خدا میں. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بہت بڑی ولیہ تھی. اب آپ کے پاس نا دو درویش آ گئے. درویش بڑے کئی دنوں سے بھوکے تھے. اب وہ آئے گا آپ کے پاس تو کہنے لگے کہ ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں, ہمیں آپ کا گھر ملا جہاں سے پاکیزہ رزق ملے گا, آپ ہمیں کوئی چیز کھلائیں. آپ گئی, دیکھا 2 روٹیاں پڑی ہوئی تھی. اب آپ کو شرم آنے لگی کہ کئی دنوں سے یہ 2 بندے بھوکے ہیں, ان کے آگے 2 روٹیاں کیسے رکھوں. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی, ایک فقیر مانگنے کے لیے آ گیا. آپ نے وہ 2 روٹیاں اٹھائی, اس فقیر کو دے دی. ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی. ایک غلامہ, ایک لونڈی 18 روٹیاں لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گئی. کہنے لگی کہ میری مالکہ نے تو یہ آپ کے لیے تحفہ بھیجی ہے. اب آپ نے جب گنی وہ 18 نکلی, آپ نے فرمایا یہ میری نہیں ہے, آپ واپس لے جاؤ, کسی اور کو لے آؤ جس کو میری ہے. وہ کہنے لگی میری مالکہ نے آپ کا نام لے کر بھیجا کہ آپ یہ بسیا کو لے کر آؤ, آپ کیا یہ میری نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ میری نہیں ہو سکتی. اب وہ لوٹی واپس جاتی ہے, اپنی مالکہ کو کہتی ہے کہ وہ تو لے ہی نہیں گئی. وہ کہتی ہے یہ میری نہیں ہے. تو مالکہ نے تھوڑا سوچا, پھر 2 روٹیاں اور رکھی اور کہا اب جا کر لے کر آؤ. اب آئی غلامہ, اس نے کہا کہ میری مالکہ نے پھر روٹیاں بھیجی ہیں. پوچھا اب کتنی ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا کہ اب 20 لے کر آئی. آپ نے وہ روٹیاں پکڑی, کچھ مہمانوں کو دی, کچھ خود رکھ لی. جب مہمان کھانا کھا چکے وہ آئے آپ کی بارگاہ میں, کہنے لگے معاملہ سمجھ نہیں آیا. پہلے وہی لونڈی آئی تھی, آپ نے روٹیاں نہیں رکھی, پھر وہی لونڈی آئی, آپ نے رکھ لی, معاملہ سمجھاؤ. کہنے لگی رابعہ بسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی راہ میں 2 روٹیاں صدقہ کی تھی, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ایک بدلے 10 دوں گا. میری 20 بنتی تھی, وہ 18 روٹیاں لے کر آئی تھی. میں نے کہا یہ میری نہیں ہے. جب اس نے پوری 20 کر دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ میری آئی ہے. آپ خود غور کریں, اللہ کی راہ میں دینے سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صحیح بات ہے, بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھ سے کم ہو رہا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ کی وہ کمیٹی ہے جو قبر کے اندر کھلنی ہے, جو آخرت میں کھلے گی. اس وقت کھلے گی جب آپ بالکل ترسنے ہوں گے نیکیوں کو, اور اس وقت یہی کمیٹی کھلے گی. جب بھی کوئی آئے نا اس طرح کی بات اللہ کی راہ میں دینے کا, ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, بڑھ چڑھ کر جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. تو انشاءاللہ کل 13 نومبر کو انشاءاللہ پہلی دن ہوگا, تو آپ یہاں کے ذمہ دار جو ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے لازمی کچھ نہ کچھ سے جتنا ہو سکے کوشش کریں پورا ہی ہو سکے, نہیں تو
آپ لازمی جمع کرائیے گا، انشاءاللہ اس کی برکت دیکھیے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔